پروفیسر مقصود علی عباس صاحب کو کہ وہ آئے اسٹیج میں اور اہل بیت ہمیں اپنے ذکر سے منور فرمائے۔ اللہ پاک آپ کا آنا اور ہمارا اس محفل کو سجانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ العلی الاعلی الوفی الاوفی رب الآخرۃ والأولی خالق السماوات العلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والصلاة والسلام علی صاحب النعمة العظمی والمحجة الكبری النبی الأمی الأبی القاسم محمد وعلیہ وصحابہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب فإن ذکرہ ذکری و ذکری ذکر اللہ و ذکر اللہ عبادہ۔ ایک درود پڑھئے گا اللہ سب احباب رب دانش زیوکار بھائی ملت اسلامیہ کے افراد نبی کے کلمہ گو جشن علی مرتضیٰ میں جتنے احباب آئے ہیں آپ سب کو مولود کعبہ کی آمد بہت بہت مبارک۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت جشن۔ میں ذکر کرنا چاہوں گا خصوصاً سید خرم شہزاد نقوی صاحب کا، بڑا علم و حکمت سے مملو بیان تھا ان کا، مجھے شرف حاصل ہوا۔ ناقہ حضرات بھی جو حاضری دی جنہوں نے بہترین اشعار شاندار قصیدے پڑھے گئے، تو یہ کہنا چاہوں گا امتی ہوا میں پرواز بھی کرے سید کے قدموں کی دھول کے برابر بھی نہیں۔ میں یہ سادات عظام اجازت سے دو چار قلندرانہ باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ دوستوں نے یہاں ذکر سخی حسین بھی کیا، ذکر علی مرتضیٰ کی طرف بڑھوں گا مگر ذکر حسین کرتے کرتے بڑھوں گا۔ آپ کی توجہ کا طالب ہے، زیادہ طویل گفتگو نہیں، رات کا پہر ہو گیا، احباب بھی موجود ہیں تو تھوڑا مختصر ہی بیان کروں گا۔ سخی حسین کم سنی کا عالم ہے کہ اس دور میں ایک عرب تاجر کہیں تجارت کے لیے گیا، تو آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ جب تاجر تجارت کے لیے نکلتے تو قافلوں کی شکل میں جاتے ہیں۔ قافلے کبھی ایک ملک ایک سے دوسرے ملکوں سفر کر کے کچھ مہینوں بعد لوٹتے، کچھ سالوں بعد لوٹتے۔ ایک تاجر جب تجارت کے لیے گیا تو گھر میں اس کی زوجہ حاملہ تھی۔ جب کئی ماہ کے بعد سفر تجارت سے واپس لوٹا تو کیا دیکھا؟ گھر میں ایک ننھا سا شہزادہ کھیل رہا۔
آ کر پوچھنے لگا زوجہ یہ ہمارے گھر میں بچہ کس کا ہے؟ وہ فرمانے لگی سرتاج یہ میرا اور آپ کا بیٹا ہے۔ وہ کہنے لگا نہیں اس بچے کا رنگ سیاہ ہے، نہ تیرے خاندان میں کوئی سیاہ رنگ کا نہ میرے خاندان میں کوئی سیاہ رنگ کا، یقیناً تو نے میرے حق میں کوئی خیانت کی ہوگی۔ اس نے کلمہ شریف پڑھ کر قسم کھائی، کہنے لگی سرتاج آپ کے حق کی قسم میں نے کوئی خیانت نہیں کی، یہ ہمارا بچہ ہے۔ اسے بیوی کی قسم پر بھی یقین نہ آیا، بچے کو ہاتھوں پہ اٹھایا، چلتے چلتے رسول کے دربار میں حاضر ہوا، آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ زوجہ نے یہ بچہ جنا ہے، نہ اس کے خاندان میں کوئی سیاہ رنگ کا نہ میرے خاندان میں کوئی سیاہ رنگ کا، آپ فیصلہ فرما دیجئے کیا یہ بچہ حلال زادہ ہے یا حرام زادہ؟ یہ کہنا سرکار دو عالم نے کہا ایسا کرو اس بچے کو لے جاؤ، کل آنا، کل ہم فیصلہ کریں گے اس بچے۔ اس نے بچے کو ہاتھوں پہ چلے اگلا دن طلوع ہوا، مسجد نبوی کھچا کھچ بھر، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین شمع نبوت کے پروانے دیوانے نبی کے ارد گرد موجود تھے۔ مسجد میں تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی، لوگ آج منتظر تھے کہ دیکھے تو صحیح ایک بچے کا فیصلہ ہونے والا ہے، فیصلہ نبی دو عالم نے کرنا ہے، کائنات کے نبی نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ کیسا بچہ ہے۔ جب مسجد بھر گئی اس وقت وہ بندہ اپنے بچے کو لے کر نبی کے دربار میں حاضر ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ آپ کے حکم کے مطابق آج میں بچے کو لے آیا ہوں، فیصلہ فرما دیجئے۔ تو اس وقت سرکار دو عالم نے کہا اے بلال ذرا جانا میرے حسین کو تو بلا لا، میرے حسین کو تو بلا لا۔ جناب بلال گئے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے سخی حسین کے پاس پہنچا، ننھا سا شہزادہ کھیل رہا تھا۔ کہا سلام کرنے کے بعد شہزادے آپ کو دربار میں نانا جان نے یاد فرمایا۔ شہزادے نے کہا میرے نانا کے صحابی آپ چلیے نانا جان سے کہیے شہزادہ ابھی حاضر ہو رہا۔ دوست جب آ کر صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہزادے کا پیغام دیا، تمام مسجد ہمتن گوش ہو گئی، آنکھیں انتظار بن گئی، ہر فرد کی نگاہ مسجد نبوی کے دروازے کی طرف تھی کہ شاید ابھی حسین آ رہا ہے، شاید ابھی حسین آ رہا ہے۔ جب آنکھیں انتظار بن گئی اس وقت بھرے دربار میں سخی حسین نے نانا کے دربار میں پہلا قدم رکھا، ادھر بچے نے ہلنا شروع کیا، شہزادے نے دوسرا قدم رکھا، شہزادے نے قدم رکھنے پر بچہ ایڑیوں کے بل ہوا، شہزادے نے تیسرا قدم رکھا، وہ بچہ کھڑا ہونا شروع ہوا، سخی حسین قریب آتے گئے، بچہ کھڑا ہو کر سلام کر کے کہتا ہے السلام علیکہ ابن رسول اللہ، اے رسول کے بیٹے آپ کو میرا سلام۔ جب سلام کیا اے رسول کے بیٹے آپ کو میرا سلام، یہ سلام سنت کائنات کے نبی نے اعلان فرمایا، کہا اے شخص تیرا بچہ حلال زیادہ ہے اور قیامت تک کے لیے حلال زیادہ ہے۔ اس بندے نے ہاتھ جوڑ دیے، کہنے لگا یا رسول اللہ آپ کے حکم سے سرتابی کی مجھے مجال نہیں، بس اتنا بتا دیجئے آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ بچہ حلال زیادہ ہے؟ اس وقت کائنات کے نبی ارشاد فرما کر کہتے ہیں اے بندے تو نے دیکھا نہیں اس بچے نے میرے حسین کی تعظیم کی ہے۔ نعرہ حیدری، اس بچے نے میرے حسین کی تعظیم کی ہے۔ دور سرکار دو عالم کا ہو یا آج کا، تاکہ ہمیں
क़यामत जिस बंदे ने नबी की निस्बत का एहतराम किया है वो कल भी हलाल ज़ादा था, वो आज भी हलाल ज़ादा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब मैं आया था एक आलम दीन सरकारे दो आलम के बड़े खूबसूरत फरामीन पढ़ रहे थे। अल्लामा अब्दुल रहमान जामी साहब ने भी लिखे और अल्लामा इब्न हजर मक्की ने भी लिखे, क्या अन-नज़्रु इला वजह अली इबादा, जिसने चेहरा अली को देखा समझो अल्लाह की इबादत हो गई। सुभान अल्लाह। हुब्बो अली इबादा, अली की मोहब्बत भी इबादत है। जिक्रो अली इबादा, अली का जिक्र भी इबादत है। जो फरमाने आलिशान मैंने पेश किया वो शेख मुफीद अल-रहमान ने लिखा, वो फरमाते हैं ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब, जब भी कोई महफिल करवाओ तो जिक्र अली से सजाया करो, जब भी कोई महफिल करवाओ तो जिक्र अली से सजाओ। अब हमारा ये पूरा इम्तियाज है कि हम महफिल करवाते हैं, बरकी कुमकुमे लगाते हैं, झंडियां भी लगाते हैं, शामियाने भी लगे हुए हैं, बरादरान इस्लाम की तशरीफ फरमा है, लेकिन नबी की जात तो अजीम जात है ना, वो हकीम जात है। नबी ने ना मालो दौलत से सजाने का हुक्म दिया है, ना पारचा जात से सजाने का हुक्म दिया है, ना सोने चांदी से सजाने का हुक्म दिया है। नबी ने नुस्खा को बताया है जो गरीब भी सजा सके, जिससे अमीर भी सजा सके। नबी ने कहा था ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब, महफिल करवाना तो फिर ज़िक्र अली से सजाओ। अली हक, 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 नारा अली हक कुल ईमान, नारा माशाअल्लाह, कितना माशाअल्लाह। हुजूर हम सबका अकीदा है कि मौला अमीर कायनात की जात से बुलंद खुद नबी की जात। मौला अमीर कायनात कहते रहे अना अब्दुल मिन अबीद मोहम्मद, मैं तो मोहम्मद के गुलामों में से एक गुलाम हूं। और खुद नबी की जात से खालिक़े कायनात की जात बुलंद। अब नबी को ये चाहिए था, अपने ज़हन में हम अपने नाकिस ज़हन से ये ख्याल करते हैं कि शायद नबी को ये चाहिए था कि नबी ऐलान फरमाते कि महफिलों को सजाओ मेरे ज़िक्र से, क्योंकि अली की जात से नबी की जात बुलंद है और नबी की जात से खुद परवरदिगार की जात बुलंद है। नबी ये भी कह सकते थे कि अपनी महफिलें सजाओ अल्लाह के ज़िक्र से। दो अफजल हस्तियों को छोड़कर इन दो के मफजूल से अपनी महफिलों को सजाने का हुक्म दिया है। आखिर सबब क्या है? आओ हम सब मिलकर आलमे तखय्युल में नबी के दरबार में हाजिरी देते हैं, हाथ बांध कर कहते हैं या रसूल अल्लाह, आखिर आपके कलाम में हिकमत क्या थी कि आपने जिक्र अली से महफिलों को सजाने का हुक्म दिया। अजब नहीं, रसूल के दरबार से ये जवाब आए कि मेरा फरमान पूरा पढ़ो, तुम्हें जवाब मिल जाएगा। नबी ने कहा था ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब फइन ज़िक्रुहु ज़िक्री व ज़िक्री ज़िक्रुल्लाह व ज़िक्रुल्लाह इबादा। अली का ज़िक्र मुझ मोहम्मद का ज़िक्र है, मुझ मोहम्मद का ज़िक्र अल्लाह का ज़िक्र है और अल्लाह का ज़िक्र इबादत हुआ। नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हुजूर किबला खुरम शहजाद नबी सब बड़ी आखिरी से एक बात आपकी सादात राम राम, ये एक फरमाने वाली शान आखिरी पर तक जहां तक मेरी आवाज आ रही,
جیسے قبلہ خرم شہزاد نقوی صاحب نے کہا تھا دونوں رنگ، یہ نبی کا فرمانے علی شان، زیدوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، محفلوں کو سجاؤ ذکر علی سے سجاؤ، ذکر علی سے سجاؤ، پھر کہہ رہا ہوں ذکر علی سے سجاؤ، ایک دفعہ پھر کہہ رہا ہوں ذکر علی سے سجاؤ۔ آؤ چلیے بخاری شریف، اس میں نبی کا ایک اور فرمان بھی، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، کہ افضل ذکر تو لا الہ الا اللہ۔ اب ایک طرف ہے ذکر علی، دوسری حدیث میں ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ اب حکیم کا فعل تو کبھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا، علیم کا فعل کبھی علم سے خالی نہیں ہوتا، نبی کا فعل کبھی خبر سے خالی نہیں ہوتا۔ تو کیا دونوں فرمان ٹکرا رہے ہیں؟ نہیں نہیں، نبی کے فرمان نعوذ باللہ من ذالک ٹکرا نہیں رہے، نبی دنیا کو سمجھا رہے تھے۔ جب کبھی توحید کا منکر سامنے آئے تو ذکر لا الہ الا اللہ کا کرنا، رسالت کا منکر سامنے آئے تو ذکر محمد الرسول اللہ کا کرنا، علی کی ولایت کا منکر سامنے آئے تو ذکر علی عنوانی۔ علی حق، 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 نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ آباد رہا۔ جب میں آیا تھا تو چونکہ میں نے ایک ایک لمحہ سامنے گزارا تو قلندر شہنشاہ کے اشعار پڑھے تھے عالم دین نے، جو بھی یہاں تشریف ہے۔ حیدریم قلندرم مستم بندہ مرتضی علی، یہ تو وہ اشعار ہیں جو ہمارے بچوں نے بھی سن رہے ہیں۔ بندہ بندہ جانتا، بچہ بچہ ان سے واقف ہے، ان اشعار ان کی سماعتوں سے ان اشعار میں ٹکرائے ہوئے۔ آؤ قلندر کا ایک اور فارسی شعر سنتا ہوں۔ قلندر ارشاد فرماتا ہے، ہر آن کتاب کے در اونہ بود ذکر مرتضی، ہر آن کتاب کے در اونہ بود ذکر مرتضی، لعنت بر اون کتاب و صاحب کتاب کن۔ قلندر کہتے ہیں اگر کوئی بندہ ساری عمر علم حاصل کرے، علم حاصل کرنے کے بعد آخر میں اپنے علم کا نچوڑ کتاب لکھ کر پیش کرے، اور وہ بندہ کتاب لکھے مگر کتاب میں ذکر علی نہ کرے، قلندر کہتے ہیں اس بندے پر بھی لعنت، اس کی لکھی ہوئی کتاب پر بھی لعنت۔ آباد رہو، سلامت رہو، ماشاءاللہ۔ چونکہ ہم جشن علی میں موجود، علی العظیم کے گھر کعبہ میں علی مرتضیٰ کیا۔ ابھی گلفام صاحب، گلفام شاہ صاحب بڑے خوبصورت اشعار پڑھ رہے تھے۔ کسی نے ایک عالم دین سے سوال کیا کہ حروف مقطعات کیا؟ جہاں تک میری آواز آ رہی اور بندے تک یہ پیغام ساتھ لے کر جائے، کم از کم بچے اس بات کو نہ بھولے۔ جب یہ سوال کیا گیا کہ حروف مقطعات کیا ہے، جو آیات کے شروع میں، سورتوں کے شروع میں آتے ہیں، وہ کیا چیز ہے؟ دوستو علماء نے یہ لکھا ہے کہ حروف مقطعات اللہ کے راز ہیں، نہ یہ سمجھے جا سکتے ہیں نہ یہ سمجھائے جا سکتے ہیں، اور دنیا والوں علی کی ذات بھی حروف مقطعات کی شبیہ ہے، نہ سمجھی جا سکتی ہے نہ سمجھائی جا سکتی ہے، مگر جو انکار کرے وہ کافر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو انکار کرے وہ کافر ہے۔ ہر فرق تک جہاں تک میری بات پہنچ گئی، میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، دوستو یاد رکھیے گا، جب کسی عظیم ہستی نے آنا ہو
اللہ فقط اس ہستی کو منتخب نہیں کرے بلکہ انتخاب ماں سے شروع ہوتا ہے۔ پتہ نہیں کس تک میری بات پہنچی ہے اور کہاں تک رہ گئی ہے۔ جو پیغام دینا تھا میں نے 2-4 جملوں میں پیغام دے کر آگے بڑھ جانا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، اللہ جب کسی بندے کسی ہستی کو انتخاب کر کے دنیا میں بھیجتا تو وہ انتخاب اس ہستی سے شروع نہیں ہوتا، اس کی ماں سے شروع ہوتا۔ جب عیسیٰ نبی کو بھیجنا تھا پہلے مریم کا چناؤ ہوا، جب مریم چنی گئی، جناب مریم کا انتخاب ہو گیا، اب اللہ نے کہا بن باپ میں بیٹا دوں۔ تو میں پھر یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر عیسیٰ نے آنا ہو تو انتخاب مریم کا ہوتا، محمد مصطفیٰ نے آنا ہو تو انتخاب آمنہ بنت وہب کا ہوتا ہے، اور اگر علی مرتضیٰ نے آنا ہو تو انتخاب بنت اسد کا ہوتا ہے، اگر حسنین نے آنا ہو تو انتخاب فاطمہ۔ علی حق نعرہ حیدری، اب ذکر ماں شروع ہی ہو چکا تو پھر سن لیجیے، جب مولا اپنی والدہ گرامی کے صدف عصمت میں تھی، بھئی جشن پڑھ رہے ہیں، مولا کی آمد پڑھ رہے ہیں، قبلہ آمد پڑھ رہے ہیں، جب مولا کائنات والدہ گرامی کی صدف عصمت میں، تو جیسے ہی نبیوں کے نبی گھر میں تشریف لے آتے، بی بی کھڑی ہو جاتی، بی بی استقبال کے لیے کھڑی ہو جاتی۔ عرب کی عورتوں نے کہا، اے بنت اسد، اے ابو طالب کے حرم، یہ اب کیا کرتی ہیں؟ وہ بھتیجا ہے، رشتے میں چھوٹا ہے، آپ رشتے میں بڑی ہیں، چچی لگتی ہیں، احترام اسے چاہیے کہ وہ آپ کا کرے نہ کہ آپ ان کا احترام کرے۔ جب یہ جملہ کہا تو اس وقت میرے پیر کی والدہ گرامی بی بی فاطمہ بنت اسد ارشاد فرماتی، وہ عورتوں تم کیا سمجھتی ہو یہ احترام کے لیے میں کھڑی ہوتی ہوں؟ نہیں نہیں، جو میرے صدف عصمت میں وہ بچہ ہے وہ مصطفیٰ کے احترام میں کھڑا کر مصطفیٰ احترام میں کھڑا کر۔ عرب کی عورتوں نے سوچا ممکن ہے بی بی فرط جذبات میں یہ جملہ کہہ رہے ہیں، کیوں نہ اس بات کو آزمایا جائے۔ یہ کہہ کر 8-10 بیبیاں مولا کی والدہ گرامی کے گرد بیٹھ گئے، جیسے نبیوں کے نبی آقائے محمد مصطفیٰ رحمت للعالمین کی آمد، میرے آقا نے چچا کے گھر میں پہلا قدم رکھا، ادھر بی بی نے بھی حرکت شروع، آقا نے دوسرا قدم رکھا، بی بی کھڑی ہونی شروع ہوئی، آقا قریب آتے گئے، بی بی استقبال کے لیے کھڑی ہوئی، کوئی بی بی دائیں گری، کوئی عورت بائیں گری، کوئی عورت سامنے گری، کوئی عورت پیچھے گری، روک نہ سکی۔ تو میں یہ نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں ہر مسلمان بھائی کو، ہر کلمہ گو کو جو زبان سے دل سے محمد مصطفیٰ کے کلمہ کا اقرار کرتا ہے، وہ اس نتیجے کو پلے باندھ کر لے جائے کہ یہ بی بی جب کھڑی ہوئی تو عورتیں نہ روک سکی، ابھی تو مولا ماں کے صدف عصمت میں ہے، یہ روکا نہیں جا رہا۔ جب یہ میدان میں مرد میدان بنے گا پھر کون روکا؟ سرکار محمد مصطفیٰ کی ذات جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ گرامی ابھی دنیا میں آنا تھا،
تو نبی خدا حضرت عیسیٰ کی نانی کتب میں جناب حنانہ خاتون نام لکھا ہے، حضور سورہ آل عمران میں ہے، انہوں نے منت مانی کہ بارے الہی تو مجھے بچہ عطا کرے گا، میں تیرے گھر کی مجاوری کے لیے پیش کر دیا، میں خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ قدرت خدا کی کہ جب پیدائش ہوئی وہ دنیا میں آ گئی، ولادت ہوئی، یہ جملہ کہنا بہتر، ولادت تو بچہ نہیں تھا، بچی تھی۔ بی بی کہنے لگی بارے الہی بچہ بچی جیسا نہیں، میں یہ مجاوری کے لیے کیسے پیش کروں؟ حکم ہوا ہم نے تیری منت پوری کی ہے، اس بچی کو بھیج یہ جانے یا پروردگار جانے۔ دوستان محترم، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میں آپ کی سماعتوں کے حوالے یہ جملہ کرنا چاہتا ہوں۔ جناب حنانہ خاتون نے چند گھنٹوں کی پیدا ہوئی حضرت مریم کو ایک سفید کپڑے میں لپیٹا اور چلی ہے اللہ کے گھر کی طرف، بیت المقدس کی طرف لے کے چلی ہے، جس کی طرف رخ کر کے نبی نماز پڑھتے رہے، جدھر منہ کر کے اللہ کی عبادت ہوتی رہی ہے۔ بی بی نے سفید پانچے میں بچی کو لپیٹا ہوا، چند گھنٹوں کی ہے جناب مریم، بی بی لے کر چلی۔ اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں جب بی بی لے کر چلی جناب مریم کو اس محراب میں لا کر رکھ دیا، اب یہ بیت المقدس ہے۔ میں کہنا چاہوں گا فیروز شاہ علاقے کی کسی مسجد کا نام نہیں ہے بیت المقدس، یہ پیپلز کالونی کی بھی کوئی مسجد نہیں ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں نبی منہ کر کے چہرہ کر کے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ جب یہ بی بی چلی ہے تو میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا جب بچہ پیدا ہو، میرے گھر کا ہو یا آپ کے گھر کا ہو، کم از کم 10 دن تک نہ مستور جاتی ہے نہ بچہ جاتا ہے۔ یہ چند گھنٹوں کی مریم کو لے کر حنانہ خاتون بیت المقدس میں جا رہی ہے، نہ کسی مولوی نے روکا، نہ شریعت نے روکا، نہ کوئی قدغن لگی، نہ کوئی رکاوٹ سامنے آئی، نہ کسی کا اعتراض سامنے آیا۔ بیت المقدس میں حنانہ خاتون نے مریم کو رکھ دیا، کوئی آج تک اعتراض نہیں کر سکا۔ تو جب علی کی ماں ابو طالب کے گھر سے کعبے کی طرف چلی، کعبے کی دیوار پھٹی، کعبے کے اندر میرا پیر علی آیا، تو بڑے بڑوں کے ایمان کو چرکا کیوں لگ جاتا؟ علی حق کل ایمان نعرہ سرکار محمد مصطفیٰ وہ ذات اقدس، میں کوشش کر رہا ہوں کہ اپنی بات کو آپ تمام کی طرف لے جاؤں۔ سورہ الفاتح میں اس میں رب العزت نے اپنے حبیب کے لیے یہ اعلان فرمایا، میرا حبیب یہ جو بیعت لیتا ہے اپنے ہاتھ پر، یہ تیرا ہاتھ نہیں مجھے اللہ کا، ید اللہ فوق ایدیہم، اور خدا کا ہاتھ ہر ہاتھ سے برتر ہے۔ اب میں ایک منظر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ پروردگار مصطفیٰ کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ جب سرکار دو عالم کنکریاں پھینکنا چاہتا تو وما رمیتا اس رمیتا والا کن اللہ رہا، میرا حبیب یہ جو تو نے پتھر پھینکے ہیں تو نے نہیں پھینکے، یہ مجھ اللہ نے پھینکے۔ اس کا مطلب ہے مصطفیٰ کے ہاتھ کی حرکت اللہ کے ہاتھ کی کہتا ہے، اللہ جسم نہیں رکھتا مگر مصطفیٰ کے ہاتھ اپنا ہاتھ کہہ رہا
ایک دوست ذات مصطفیٰ کے حوالے سے پروردگار نے محمد مصطفیٰ قدم کا ذکر بھی قرآن میں کیا، مصطفیٰ کی طہارت کا ذکر بھی قرآن میں کیا، مصطفیٰ کی عبادت کا ذکر بھی قرآن میں کیا، مصطفیٰ کی نبوت کا ذکر بھی قرآن میں کیا، مصطفیٰ کی جوانی کا ذکر بھی قرآن میں کیا ہے، مصطفیٰ کے چلنے کا ذکر بھی قرآن میں کیا ہے، لیکن پروردگار نے مصطفیٰ کے نہ تو بدن کو اپنی طرف نسبت دی، نہ قدموں کو اپنی طرف نسبت دی، نہ عصمت کو اپنی طرف نسبت دی، فقط پورے نبی سے دو چیزوں کو اللہ نے اپنی طرف نسبت دی۔ ایک کہا مصطفیٰ تیرے ہاتھ تیرے نہیں مجھے اللہ کے ہاتھ ہے، دوسرے کہا تیری زبان تیری نہیں مجھے اللہ کی زبان، تیرے ہاتھ تیرے نہیں مجھے اللہ کے ہاتھ، تیری زبان تیری نہیں مجھے اللہ کی زبان، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ حضور زبان کا کیا کام ہے؟ کلام کرنا۔ یہ بچے بھی بیٹھے ہیں تاکہ سمجھ جائیں، یہ میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں، بدن سینہ، سینے پر شانے پر گردن چہرہ، چہرے پر یہ منہ پر دہن زبان حرکت کرے تو کلام پیدا ہوتا ہے، زبان حرکت کرے کلام پیدا ہوتا ہے۔ ہم سب کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، جب اللہ بدن ہی نہیں رکھتا تو پھر کلام کیسے ہو؟ تو پھر سوال کا جواب ایک جملے میں دینا چاہیے کہ اللہ کیسے کلام کرتا ہے؟ وہ ذات اس بدن رکھنے سے بلند، وہ برتر ہے، ان چیزوں سے منزہ ہے کہ وہ بدن رکھے، یہ نقص بدن نہیں رکھتا، تو پھر اب کلام کیسے پیدا ہوگا؟ کیسے کلام ہوگا؟ اللہ کیسے کلام کرتا؟ اللہ کا کلام کرنا یہ ہے، وہ جس شے سے چاہے کلام پیدا کر دے، یہ اللہ کا کلام۔ حضور اس کی سب سے بڑی مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور میں ایک درخت سے اللہ نے کلام پیدا کر دیا۔ تو اس کا مطلب اللہ کا کلام کیا ہے؟ جس شے سے چاہے کلام پیدا کر دے، بس یہ اللہ کا کلام۔ اب جو مصطفیٰ کو کہا، مصطفیٰ کے کلام کو اللہ نے اپنا کلام نہیں کہا، مصطفیٰ کے نطق کو اللہ نے اپنا نطق کہا، تو اس کو کلام بہت بڑی چیز، زبان حرکت کرے، الفاظ ادا ہوں، الفاظ سے جملے بنے، جملوں سے کلام بنے گا، مگر اللہ نے مصطفیٰ کے کلام کو اپنا کلام نہیں کہا، مصطفیٰ کے نطق کو اپنا نطق۔ اب نطق کیا؟ جہاں جس گھر کوئی 3 4 5 6 ماہ کا کوئی بچہ ہو تو بچہ کیا کرتا ہے؟ جب اپنی ماں کو دیکھتا ہے یا اپنے باپ کو دیکھتا ہے تو محبت سے پلکاریاں بھرتا ہے، ان کو پکارنے کے لیے اپنے منہ سے کوئی ہوں ہاں اس طرح سے آواز پیدا کرتا ہے۔ کلام تو ابھی کرنے کے قابل ہی نہیں ہوا تو کچھ نہ کچھ آواز پیدا کرتا ہے، یہ جو اس کے منہ سے ہاں کی آواز نکلتی ہے اسے کلام نہیں نطق کہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے مصطفیٰ کلام دور کی بات ہے، تو نطق بھی کرے تیرا نہیں، اللہ کا نطق، وہ تیرا نطق، وہ اللہ کا نطق۔ وہ تیرا نطق نہیں ہے، وہ نطق کس کا ہوگا؟ وہ اللہ کا ہوگا۔ اب میں نے 2 باتیں پیش کی، ایک مصطفیٰ کے ہاتھ، اللہ کے ہاتھ، مصطفیٰ کا کلام اللہ کا کلام، سرکار محمد مصطفیٰ ہاتھوں سے جو انجام دیں گے وہ اللہ کی طرف سے ہو، سرکار محمد مصطفیٰ زبان سے جو ادا کریں گے وہ اللہ کی طرف سے ہوگا۔ میں پھر کہنا چاہوں گا تاکہ آپ نتیجے کے قریب ہو سکے، مصطفیٰ کے ہاتھ مصطفیٰ کے نہیں اللہ کے ہیں،
मुस्तफा की जुबान मुस्तफा की नहीं अल्लाह की जुबान है। अब खुम्मे गदीर का मैदान था, 1.25 लाख साहब का मजमा था। मुस्तफा ने इन्हीं अल्लाह वाले हाथों पर अली को बुलंद किया, अल्लाह वाली जुबान से कहा मन कुंतु